حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کے ساتھ ایک پانی کی نہر ہوگی اور ایک آگ ہوگی، پس اس کی آگ حقیقت میں پانی ہے اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، باب ذکر الدجال کے تحت، اور اس روایت کو کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جانچتے تھے، ان کو پرکھتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے تھے، اور جس کی جو صلاحیت ہوتی اس کے مطابق ویسا ہی معاملہ فرماتے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا تھا، صلاحیت کے حساب سے آپ فرماتے تھے، اور یہی اصل اصول ہے۔ ہم اپنی اولاد میں بھی اسی بات کا لحاظ رکھا کریں۔ بعض مرتبہ بچے کی صلاحیت کے خلاف اس کو تعلیمات دینے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کے اندر صلاحیت کسی اور کام کی ہوتی ہے اور ماں باپ کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے طبیعت میں اور تربیت میں تو پھر مخالفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس چیز کا دھیان رکھا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کیا ان میں صلاحیت تھی؟ اور آپ علیہ السلام نے ان میں کیا چیز کو دیکھا اور ان سے کیا کام لیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سوال کیا تھا، اور سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یوں فرمایا، تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو، دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کو اپنا لو۔ اب یہ بات آپ نے کسی اور کو نہیں فرمائی، اور ان کو فرمانے کی وجہ کیا بنی؟ ان کے والد یمان مکی تھے، مکہ کے رہنے والے، بنی عیس قبیلہ ہے، اس کے ایک فرد تھے۔ تو اپنے قبیلے میں ہی ان کا ایک جھگڑا کسی بندے سے ہو گیا، اور جھگڑے کے دوران وہ آدمی ان سے قتل ہو گیا، مارا گیا۔ اب جو ہے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑا، کیونکہ پھر جو اس کے رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ بدلہ لیتے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا قبیلہ چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس زمانے میں جس علاقے کی طرف ہجرت کی اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جو بعد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بنا اور اس کو مدینہ منورہ کہا گیا۔ تو اس طرف یہ ہجرت کر کے چلے گئے یمان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ سے لوگ جو آ کر مسلمان ہوئے ان میں حضرت یمان بھی تھے، ان کے والد، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر شادی کی، اور وہیں حضرت حذیفہ کی پیدائش بھی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اب وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصل کے اعتبار سے مکی تھے، اور اپنی پیدائش اور پرورش کے اعتبار سے مدنی تھے۔ تو آپ کے مدینہ ہجرت سے قبل ہی حضرت حذیفہ بھی اپنے والد کے ساتھ اسلام لا چکے تھے، اور آپ کی ملاقات کا شوق بہت تھا، آپ کو بہت اشتیاق تھا۔ یہی وجہ بنی کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں آپ آئے اپنے والد کے ساتھ، تو آپ نے آ کر
سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجر ہوں یا انصاری، کہ والد تو مہاجرین میں سے ہیں، مکی ہیں، ہمارا قبیلہ یہاں ہے، اور چونکہ میری پیدائش وہاں ہوئی ہے تو میں تو انصاری ہوا، تو میں اپنے آپ کو کیا کہلاؤں؟ تو آپ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ مہاجری اختیار کریں یا انصاری، آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ اب ان کے اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو ان کی 3 خوبیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوئی۔ ان میں سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ ذہین بہت تھے، اور جب کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے، جب کوئی بڑا ذہین ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اپنی ذہانت سے مشکل کام کو بھی آسان بنا لیتا ہے، مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا لیتا ہے۔ تو ان کی ذہانت سامنے آئی۔ اسی طرح ان کے ساتھ جب جو ہے وہ معاملات ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی بڑا اچھا دیتے ہیں، حاضر دماغی، سمجھداری اور حاضر دماغی بھی۔ اور تیسری خوبی ان کی یہ تھی کہ یہ رازدار تھے، کہ اگر کوئی بات ان کو پتہ ہوتی تو یہ نہیں بتاتے، اپنے عہد کو پورا کرتے۔ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں چونکہ منافقین بھی تھے اور قریب میں یہود بھی آباد تھے، اب کون کس نیت سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، کون مسلمان بن کر بیٹھا ہے، منافقین بیچ میں شامل تھے، تو وضاحت نہیں ہو پاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کرتے تھے کہ کون منافق ہے۔ تو آپ سب میں تو یہ بات نہیں بتاتے، بلکہ حضرت حذیفہ کو بتاتے تھے، وہ آپ کے رازدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے وقت میں حضرت حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ اگر کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ بھی شریک ہو جاتے، اور اگر آپ دیکھتے کہ جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہ ہوتے، اور کہا کرتے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ حذیفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہے، اس کو منافقین مدینہ کا علم ہے، تو جو منافق ہے اس کی نماز میں یہ شریک نہیں ہوتا، تو اس لیے میں بھی پھر اس سے کنارہ کر جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان نثار دیے، جو صحابہ دیے، وہ بڑے سمجھدار، وفادار اور آپ سے محبت اور عشق کے درجے کے اندر تعلق قائم کرنے والے۔ آج ہم بھی اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ معاملہ اسی طریقے سے کر کے اپنے قریب کر سکتے ہیں، جیسے والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے معاملات کریں۔ بعض مرتبہ بعض گھروں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ذہنی طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ اب وجہ کیا بن رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں اولاد پر ہم یہی سوچ لاگو کریں، وہی اپنی تربیت لاگو کریں، حالانکہ بعض بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بعض بچوں میں صلاحیتیں کسی اور چیز کی زیادہ ہوتی ہے، تو ہر بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کو ہمیں لگانا چاہیے کام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ حفظ کرنا نہیں چاہتا، ہم پھر بھی اس کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ حفظ کی طرف مائل نہیں ہے، اور مائل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر میلان کسی اور طرف ہے۔ اگر ابتدا سے ہی بچے کو بچپن سے ہی حفظ میں ڈالا جائے تو اس میں میلان پیدا ہو جاتا ہے بچوں کے اندر، لیکن بعض بچوں کے اندر میلان پیدا نہیں ہوتا، تو پھر استاد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ سبق زیادہ نہیں لے رہا، پریشان کر رہا ہے، اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مدرسے جانے کے اندر جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے، ضد کرتا ہے، مختلف حرکتیں کرتا ہے، چھٹی کرتا ہے۔ تو ماں باپ کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جو ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں ہم ویسا بنیں، اس کے اندر ان کی کامیابی زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تو صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے کہ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر بات کیا کرتے، ذمہ داری دیا کرتے،
لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت اور عشق ایسی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا. تو آج اگر ہم اپنے والدین کی نظر میں کچھ بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خوشی کے اندر خوش ہوں، ان کی ناراضگی میں ناراض ہوں. ہاں اگر بددینی والے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں اور والدین کہتے ہیں یہ کام کرو تو اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں دین والے کام ہیں، اچھائی والے کام ہیں، فائدے دنیا آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہمارے لیے بات ہے تو اس بات کو اپنانے میں ہمیں بہت جلدی کرنی چاہیے. یہ ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے اور اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی بھی ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی بھی تھے اور مدنی بھی تھے، جو مہاجر بھی تھے اور جو انصاری بھی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، اور دجال کے کچھ حالات آپ نے بیان فرمائے. کہا کہ اس کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، اور جو اس کی پانی کی نہر نظر آ رہی ہے، پانی نظر آ رہا ہے، وہ آگ ہوگی حقیقتاً، اور جو آگ نظر آ رہی ہے وہ پانی ہوگا. اور اس زمانے کے لوگ ایسے آزمائش میں ڈالے جائیں گے کہ دجال جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے دجال کو نہیں مانیں گے تو ان لوگوں کو وہ آگ میں ڈالے گا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آگ میں جو کود جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے پانی میں کودے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا پانی حقیقتاً جہنم کی آگ ہوگا، اور آگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی، اور جو جنت کی جو ہے وہ جنت کا پانی ہوگا حقیقتاً. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دجال کو اللہ اتنی ڈھیل عطا فرمائیں گے کہ اس کے ماننے والوں کے مویشیوں کو خوب غذا ملے گی اور وہ دودھ بھی دیں گے، اور جو دجال کے نہ ماننے والے ہوں گے وہ بیچارے فقر و فاقہ میں آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کی اس تنگی کو دیکھ کر ہی لوگ دجال کی طرف مائل ہوں گے، دجال کی طرف مائل ہوں گے. آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہم کس طرف کیا دیکھ کر جاتے ہیں، تو ہم اس کو سوچ لیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ذرا تنگ ہو رہے ہیں، مدارس پر بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مساجد کے اندر نماز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھ جاؤ تو خواہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو کنارہ کر کے گھر میں رہو. یاد رکھیے کہ یہی ہمارا جو انداز ہے، یہی جو ہمارا طریقہ ہے، یہی آگے ہماری نسل میں چلے گا. اور اگر ہماری نسل اسی راستے پر چل پڑی تو یاد رکھیے کہ دجال جب آئے گا تو پھر ہماری نسل والے وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے کہ جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کی طرف مائل ہونے والے ہیں، جو آسانی کی طرف بھاگ جانے والے ہیں، جو دین کی باتوں کو، دین کی جو ہے سنتوں کو معمولی باتوں پر چھوڑ دینے والے ہیں. وہ لوگ ہوں گے جو کمزور ایمان والے ہو جائیں گے، اور حقیقت سامنے تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. اور ایمان کی جب کیفیت نہ ہو تو پھر انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. آج ہمیں کسی سے بات کرنے میں اچھائی برائی کی تمیز ہے، ہمیں کھانے کے اندر اچھے برے کی تمیز ہے، لباس میں ہے، بازار جانے میں، گھومنے میں، ہر جگہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں ہے. تو یہ دین کے معاملے میں جو لاشعور ہم بن چکے ہیں، یہی اصل وہ بات ہے جو دجال کی طرف لے کے جانے والی ہے. تو دین کے بارے میں ہمیں اپنا شعور بیدار کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اس نسل پر، اس راستے پر رکھنا ہے جس سے ہماری نسل دجال سے محفوظ رہے، دجال سے بچی رہے. اور وہ دین کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، اور آسان سا فارمولہ ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کیجئے، ہر عمل سنت کے مطابق کیجئے. چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے داڑھی کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کوشش ہماری 100% ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق معاملات کریں. ہاں جہاں جہاں ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے، تو اس میں ہم پھر علماء سے جا کر رہنمائی لیں. آج ہم رہنمائی کس طرح لیتے ہیں؟ ہم اپنا خود ہی جائزہ لیتے ہیں اور اپنے مفاد کی جو بات ہے وہ جا کر مشورہ کرتے ہیں، بس باقی نہیں کرتے.
سارا مسئلہ خود ہی سمجھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر جو آسانی سی بات ہے وہ نکالتے ہیں اور جا کر مشورہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کا معاملہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان آیا، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جمشید روڈ سے آ رہا ہوں میں، صبح کا وقت۔ میں کہ اتنی دور سے آ رہے ہیں؟ ہاں وہ ایک مسئلہ ہو گیا، وہاں بنوری ٹاؤن نزدیک ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور وہ مفتی کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا ہے۔ اچھا بھائی کیا ہوا؟ طلاق کا مسئلہ ہو گیا۔ اب وہی کہ جب انسان اس معاملات میں پڑتا ہے نا تو پھر وہ مشکل میں آزمائش میں آ جاتا ہے، اب وہ آسانی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو قریب میں اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود وہاں جاتے ہوئے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سارے بند ہو جائیں، تو آسانی تلاش کرنے کے لیے اپنی مرضی سے مسجدوں میں اب تلاش کر رہے ہیں کوئی عالم مفتی مل جائے۔ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ میں نے ایک ہی جملے میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تمہیں 3 طلاق ہے، اب بتلائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا بھائی چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تمام ائمہ کی فقہ کے اندر مسئلہ بالکل واضح ہے۔ آپ ایک الفاظ میں کہیں یا الگ الگ کہیں، 3 طلاق دے دی تو دے دی، 3 ہو گئی، اب اس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ تھوڑا سٹ پٹایا، آپ اہل حدیث نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اہل حدیث کون ہوتے ہیں آپ مجھے بتلائیے۔ اہل حدیث ان کو کہتے ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، اور آج کل کے زمانے کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں، غیر مقلد ہیں، ان کا نام ہے غیر مقلد۔ اور غیر مقلد کہا جاتا ہے جو کسی کو اپنا بڑا نہ مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ مقلد کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، اپنے گلے میں کسی کا پٹا ڈال لینا۔ تو بھئی ہم تو پٹے والے ہیں، پٹا ڈالنا ہم نے اللہ کا پٹا ڈالا ہوا ہے، ہم نے سنت کا پٹا ڈالا ہوا ہے، ہم اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا طریقہ اور اجماع امت، یہ چاروں باتیں ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان اگر جانچنا چاہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اہل سنت والجماعت، یہ ہمیں پکی ہونی چاہیے یہ بات۔ ہمارا بچے کو یہ پتہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہاں مسلک کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم انفی مسلک کو اختیار فالو کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، ان کے زمانے کو پایا ہے۔ آپ تابعین میں سے ہیں، باقی تینوں ائمہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، لہذا جو بڑا ہے اس کی اگر ہم مان رہے ہیں تو پھر ہمیں پیچھے والوں کی بھی ہم مان رہے ہیں، پھر ہم حنفی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، اس لیے کہ ہم سب کے استاد کی بات مان رہے ہیں، امام صاحب کی بات مان رہے ہیں، تو امام صاحب کے شاگرد ہیں سارے، لہذا ہم سب کی مان رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جو ہے وہ ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو آپس میں مناظرہ چل پڑا اور بات یہ چلی کہ جنت میں کون جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب یہودی نصرانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنتی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی بات پیش کر دی۔ جب مسلمان عالم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم جنتی ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ہم اس لیے جنتی ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہم تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام ملائکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا جو سب کو ماننے والا ہوگا۔ اور یہودی نصرانی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، لہذا تم دونوں جو ہے انکار کرنے والے ہو، ماننے والے نہیں ہو، لہذا جو ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھی ہم جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم فخریہ کہتے ہیں، وہ ہمیں اس کے اندر کوئی ندامت کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام اماموں کے استاد ہیں، تو جب ہم استاد کو فالو کر رہے ہیں تو سارے شاگرد اس کے درمیان میں آ گئے، ہم سب کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں،
لہذا جو استاد کی رائے ہے ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام میں سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ والجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ ہم سنت کو فالو کرتے ہیں جماعت کی اتباع کرتے ہوئے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنت کو فالو کیا، اسی طریقے سے ہم بھی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت سے مراد کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد آپ کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم سب کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم جنت میں جائیں گے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اگر اپنے دعوے کے اندر ہم سچے ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنائیں۔ آج کمزوری اس بات کی ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، ہمارا دعویٰ بھی درست ہے، لیکن دلیل ہمارے پاس کمزور ہے، اور دلیل کمزور ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سنت پر عمل کی دلیل اگر کمزور ہوئی اور ہم بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کسی کی شفاعت نہیں مل سکے گی اور کلمہ گو ہوگا، اس کے باوجود بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو دلیل کمزور ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ سنت والا عمل، سنت والی بات، سنت والا طریقہ، اس کو ہم اب مضبوط کر لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت لوگوں کے مویشی چرنے جائیں گے جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو دجال کے جو ماننے والے ہیں ان کے مویشی پیٹ بھر کر واپس آئیں گے، اور جو دجال کو ماننے والے نہیں ہوں گے ان کے مویشیوں کے پیٹ کمر سے لگے ہوں گے، وہ بھرے ہوئے نہیں ہوں گے۔ عجیب بات ہے، حضرت اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بہت لمبا اور طویل تذکرہ کیا، بہت باتیں بتائی ہمیں۔ جب آپ نے ہمیں اتنی ساری باتیں بتلائیں تو ہم حیران ہو گئے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آٹا گوندتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آٹا گوند کے اس کو رکھ دیتے ہیں، روٹی پکنے میں دیر لگ جاتی ہے تو بھوک سے ہم بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو بھوک لگی ہو، اس کو کھانا کھانا ہو، اور اس کو کہا جائے کہ آٹا گوندا ہوا نہیں، کہتا کہ اوہو آٹا بھی نہیں گوندا، ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا، بےتابی ہوتی ہے، بھوک کی شدت بڑھتی ہے جتنا دیر ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا عرض کیا کہ آٹا گوند کر ہم رکھتے ہیں اور ابھی روٹی پکنے میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں بھوک کی بےتابی بڑھ جاتی ہے، تو آپ جو باتیں ہمیں بتلا رہے ہیں یہ تو ایسے حالات ہیں کہ ہماری بھوک ہی مٹ گئی، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی دجال آ جائے گا، جیسے کل ہی دجال آ جائے گا آپ کی باتیں سن کر۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے کھانا کھائیں گے؟ وہ کیسے جو ہے زندہ رہیں گے بغیر خوراک کے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، آج ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کو کافی ہوتی ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی تسبیح اور حمد کافی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دجال کے زمانے کے لوگ جو مسلمان ہوں گے ان کو خوراک کھانے پینے کی کم ملے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اللہ اس کی برکت سے ان کی بھوک پوری کر دیں گے، ان کے پیٹوں کو بھر دیں گے، ان کو بظاہر روٹی کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرب قیامت میں دجال کی جب آمد ہے تو اس وقت کے ایمان والوں کو سب سے اہم خوراک کیا ہوگی؟ تسبیح اور تحلیل، اللہ کا ذکر، نماز، قرآن۔ لہذا ہمیں اس بات میں محنت کرنی ہے، اس لیے کہ میں جس چیز کی محنت کروں گا وہی چیزیں میری اولاد میں آئیں گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے فیکٹری بنائی ہے، اب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا لکڑی کا کام ہے، اور وہ پڑھے ہیں، انجینئر بنے ہیں، کالج یونیورسٹی پڑھی ہے، اور جب فارغ ہوئے اب والد صاحب سے اختلاف، کمپیوٹر سائنس کیا انہوں نے، والد صاحب سے اختلاف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ بھی میرے کارخانے میں آؤ، میرے کام میں مدد دو، سب سے بڑا بیٹا ہے میرا، میرے ساتھ چلو، میرے کاروبار کو سنبھالو۔ نہیں میں تو نہیں آ رہا، یہ مزدوروں والے کام میں تو نہیں کر رہا، میں تو کمپیوٹر سائنس میں پڑھا ہوں، میں آفس میں جاب کروں گا۔ اب جو ہے اختلاف آپس میں ہو گیا۔ اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ عرصہ تو پریشانی رہی، پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی والد کا کاروبار ہے، اس کو سنبھالو، آپ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو، پڑھائی جو بھی پڑھ لی اچھی بات ہے، اس پڑھائی کو وہاں پر کارآمد بنانا، اس کام کو آپ اپنی پڑھائی کے ذریعے اور ترقی دینا، اپنے شعور کے ذریعے اور اس کو بڑھانا، لیکن کام تو وہی کرنا پڑے گا ورنہ کاروبار ختم ہو جائے گا، ورنہ کیسے گھر چلے گا؟ والد صاحب اکیلے کیسے سنبھالیں گے؟ آہستہ آہستہ وہ ڈھل گیا اور آج وہی کام کر رہا ہے،
اور اس کام کرنے کی برکت سے کیا ہوا کہ ان کا کاروبار اللہ نے اتنی ترقی اور عروج عطا فرمایا دین کی برکت سے. دیندار ہیں, نمازی ہیں, اللہ کے راستے میں خوب لگانے والے. جس طریقے سے وہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ تاجروں کے لیے, کاروباریوں کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ کیا ہے, 3% اپنے منافع کا لگائیں یا 10% لگائیں, 10واں حصہ اپنے منافع کا, تو وہ اسی مطابق چل رہے ہیں. تو اللہ نے اتنا کاروبار میں ترقی دی, آج سب بیٹوں کے اپنے اپنے کاروبار بھی بن گئے, سب والد صاحب کا اپنا کاروبار بھی ہے, بیٹوں کا بھی اپنا بن گیا. کیا ہوا, والد کی مان کر چلے, اسی لائن پر آ گئے جو والد نے کہا تھا, تو ترقی ہو گئی. اور اگر جب تک نہیں مان رہے تھے تو کاروبار ڈاؤن ہو رہا تھا. تو بالکل یہی معاملہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے. جب اولاد اپنے والدین کے راستے پر نہیں چلتی تو پھر وہ ڈاواڈول ہو کر پریشان ہوتی ہے, اور پریشانی بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر اولاد بالکل رسوا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور والدین بھی پھر خالی ہاتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عقل مند اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنی پڑھائی, اپنے شعور کو اپنے والدین کے ماتحت ہو کر لگائے, جو ان کی فیلڈ ہے اسی میں چلے, جو وہ کہیں وہی کریں, اس میں اللہ ان کو زیادہ کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے تو ہم اس راستے پر چل رہے ہیں دین والے پہ, تو اپنی اولاد کو بھی لگائیں. کچھ بھی ہو جائے, ہمیں رونا پڑے, منت سماجت کرنی پڑے, تو ہم ان کی فکر کریں, نماز کی بھی, قرآن کی بھی, ان کے دین کی بھی ہم فکر میں لگے رہیں. انشاءاللہ ہماری یہ فکر میں اگر بظاہر سامنے والی ہماری اولاد نہ بھی مانی تو اس کے اثرات اللہ ہماری آگے نسل میں ڈال دیں گے. کیونکہ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے, نظر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی محنت کرتا ہے تو اگر اس کی اولاد نہیں کرتی تو اس کے پوتے نواسے ضرور وہ کام کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ فکر جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے آگے نسل کے اندر. جیسے عرب کے اندر رواج تھا کہ اگر دادا کا نام جو ہوتا تھا نا وہی آگے اپنی اولاد کا نام لوگ رکھتے تھے, اور اب بھی ہے. اس لیے وہاں محمد نام آپ کو بہت ملے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ ہیں, ابو بکر, عمر, ان کی اولادوں میں محمد نام, پھر حضرت علی کی اولادوں میں ابو بکر, عمر کے نام نسلوں میں ملتے ہیں. ترتیب سے سب کے نام چل رہے ہیں. کیا تھا, وہ بڑوں کے نام آگے رکھتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے جیسے نام رکھنے کا رواج ہے, اسی طرح بڑوں کے اثرات اور تربیت بھی آگے چلتی ہے. تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا, ہمیں اپنی محنت کرتی رہنے ہیں. ہاں اگر اولاد مان جاتی ہے تو بہت ہی اچھا, اگر نہیں مانتی تو اللہ اس کی اولاد کو ضرور اس راستے پر لے آئیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں, جو ہم دین چاہ رہے ہیں, جو ہم سنت چاہ رہے ہیں. تو مایوس بھی نہیں ہونا, دعائیں کرتے رہنا ہے, اور عملی طور پر بھی اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں کو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا پورا ہو جائے گا, اسی سے ان کا پیٹ بھر جائے گا. فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس وقت یاد رکھو کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا اور ثابت قدم رہنا, اللہ کی پناہ میں آنا اور ثابت قدم رہنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال نکل آیا ہے تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائے, اس کے پاس نہیں جانا, اس لیے کہ ایک آدمی دجال کے پاس اس کا نام سن کر جائے گا اور جا کر اس سے مناظرہ کرے گا, اور مناظرے میں فیل ہو کر وہ بھی دجال کے ہم نوا بن جائے گا, ایمان باقی نہیں رہے گا. ہاں اسی کا ایمان باقی رہے گا جو دجال کے پاس جائے گا ہی نہیں, جو اپنے گھر کے اندر بند ہو جائے گا, اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا دجال سے سامنا ہوگا اور دجال اس کو کہے گا, حکم دے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں ذبح کر دوں گا. کہے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, تم پر ایمان نہیں رکھتا. دجال اس کو لوگوں کے سامنے ذبح کرے گا. کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا. اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو حکم دے گا, زندہ کرے گا, اس کو زندہ کرے گا, اور وہ زندہ ہو جائے گا, پھر وہ صحیح ہو جائے گا. اب دجال کہے گا دیکھو میں نے تمہیں ذبح کیا, دیکھو سب گواہ ہیں, پھر میں نے تمہیں زندہ کیا تو میں ہی خدا ہوں, مجھ پر ایمان لے آؤ. تو وہ آگے سے کہے گا اب تو میرا ایمان اور پکا ہو گیا, اس لیے کہ تو ہی دجال ہے اور تو ہی کذاب ہے, اس لیے کہ مجھے تیرے ماتھے پر کاف فا اور لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ پتہ ہے وہ کون ہوگا, وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. جس کو وہ ذبح کرے گا وہ حضرت خضر ہوں گے, بعض روایتوں میں آتا ہے, اور اللہ کے حکم سے ہی وہ ذبح ہوں گے. اور جب دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا, اب جب وہ انکار کریں گے حضرت خضر اس کا, اب وہ ذبح نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گلے کو تانبے کا بنا دیں گے کہ دجال کے لوگ چھری پھیرتے رہیں گے لیکن چھری نہیں پھرے گی, پھر وہ ذبح نہیں کر سکیں گے.
تو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے صرف وہی بچ سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو اللہ نے مبعوث کیا ہو اس کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دجال کے بارے میں بتلایا تھا، اور وہ بھی دجال سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی وضاحت سے ساری باتیں فرما دی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دجال سے اور دجالی سسٹم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کا آسان سا طریقہ ہی کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو ہم درست رکھیں۔ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے، احناف حنفی مسلک راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا جو ان کا عقیدہ احناف کا اور جو اہل سنت والجماعت ہے طریقہ، وہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لہذا جو بڑوں کی بات ہے وہی ہماری بات ہے۔ جیسے جو ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ایئرپورٹ پہ چلا جاتا ہے، اب اس کو پولیس والا بولتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پیچھے میرے والد صاحب ہے، پیچھے والد صاحب ہے۔ کیا مطلب؟ میرے والد کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی، سب کچھ ہے، ان کے پاس چیک کر لو، مجھے اب ضرورت نہیں ہے دکھانے کی، کیونکہ میں بڑوں کے ساتھ ہوں۔ لہذا جب بڑوں کے ساتھ ہوں تو اب مجھے ضرورت نہیں، ان کو چیک کر لو، لہذا میں جو وہ ہیں وہی میں ہوں۔ تو قیامت کے دن اگر ہم اپنی شفاعت چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں۔ دینی اعتبار سے ہمارے بڑے صحابہ کرام، ائمہ کرام ہیں، اور نسبی اعتبار سے ہمارے بڑے ہمارے والدین ہیں۔ لہذا جس طرح ہم اپنے نسب کی حفاظت کے لیے اپنے بڑوں کی نام اپنے شناختی کارڈ میں لکھتے ہیں، ان کی ہم پیچھے چلتے ہیں، اپنی پہچان کراتے ہیں، تو ہم سنت اور دین کے اعتبار سے بھی اپنی پہچان کو قائم رکھیں تاکہ ہماری نسل بھی دین پر قائم رہے، اور اپنے بچوں کو دین کی یہ باتیں ہم سکھائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا کہ جس کے طریقے سے ہم دجال کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے کیسے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور دجال کے نکلنے کی خبر آپ نے اور کس انداز میں دی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔